الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وقال الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت العادل ہے. عدل کیا ہے؟ انصاف کرنا، ظلم سے باز آ جانا، اور اگر کوئی ظالم ہے تو ظالم کو کیفر کردار تک پہنچانا، یہ عدل ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے کائنات پیدا کی ہے، لیکن ہم غور کریں تو کائنات کے اندر عدل ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے جو قواعد شریعت کے مقرر کیے ہیں ان کے اوپر عمل کر کے ہم دنیا کے اندر ایک ایسا معاشرہ تشکیل پا سکتے ہیں جس معاشرے کے اندر کوئی ظالم اپنے ظلم سے نہ بچ سکے، کوئی مظلوم اپنی دادرسی کے لیے پریشان نہ ہو. تو یہی وہ وصف ہے انسانیت کا. خاص طور پہ امت محمدیہ علیہ السلام کا تو یقیناً یہ ایسا وصف ہے جس کے اسلام کے دشمن بھی ہمیشہ معترف رہے ہیں کہ مسلمان حقیقت میں وہی مسلمان ہے جو عدل کرتا ہے، جو ظلم نہیں کرتا. یہ جان لیجئے کہ عدل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم عدالتوں کو دیکھیں وہ عدل کرتی ہیں یا نہیں کرتی، حاکم کو دیکھیں کہ وہ عادل ہے کہ ظالم ہے. یہ دور کی بات ہے. جو قریب ترین معاملہ کیا ہے کہ ہم اپنے گھر کو دیکھیں، ان لوگوں کی طرف نظر ڈالیں جو ہمارے دست راست ہیں، یا ان لوگوں کی نظر ڈالیں جو ہمارے زیر نگرانی کام کرتے ہیں، ہماری اولاد ہے، ہمارے دوست ہیں، ہمارے رشتہ داری ہے، ہمارے ملازمین ہیں. ان سب کو دیکھا جائے کہ ہم ان کے ساتھ معاملہ عدل والا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دیکھو جب تک اس معاشرے کے اندر عدل قائم رہے گا انسانیت فلاح پاتی رہے گی، اور جب ظلم کا دورہ ہو، ظالم کو کیفر کردار تک پہنچانا مشکل ہو جائے، مظلوم کے لیے انصاف کو حاصل کرنا ناممکن ہو جائے یا مشکل ہو جائے، تو سمجھ لو کہ وہ اسلامی معاشرہ اپنے اس حقیقی وصف سے اپنے آپ کو دستبردار کر چکا ہے جو پوری دنیا کے اندر انصاف کا نکارہ بجانے کے لیے اٹھایا گیا تھا. اور یہ حقیقت ہے کہ جب تک ہم ظلم کی بات ختم نہ کر سکیں، ہم عدل و انصاف کے پیمانے کو چلا نہ سکیں، تو مطلب یہ ہوا کہ ہم نے بنیادی جو اسلام کے اصول ہیں ان کو اٹھا دیا. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات پیدا کی ہے اس کائنات کے اندر بھی ایک عدل رکھا ہے، کہ انصاف کا معاملہ رکھا ہے. آپ کو معلوم ہے سورج نکلتا ہے، ستارے اپنے اپنے مدار کے اندر چلتے ہیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اور یوں ہی عمر تمام ہوتی ہے. یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ عدل. اگر اس کے اندر چند سیکنڈ کا بھی فرق پڑ جائے جو اللہ تعالیٰ نے نظام قائم کیا ہے، تو نظام تمام تلپٹ ہو کر رہ جائے،
اپنے اپنے مدار سے کوئی نکلنے کی کوشش نہیں کرتا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مجبور کر رکھا ہے کہ تمہیں جو حکم دیا ہے اس کے مطابق ہی تمہیں گردش کرنا ہے۔ لیکن انسان جو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا اور اشرف المخلوقات بنایا، وہ اپنے حدود سے تجاوز کر جاتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ میرے ذمہ عدل کرنا میرے ذمہ واجب ہے، فرض ہے۔ یہی بات ہے جو شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ کے حدود سے تجاوز کرتا ہے، بڑھ جاتا ہے، فقط ظلم نفسہ، وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ وہ کسی اور پہ ظلم نہیں کرتا، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ جو انصاف کے تقاضوں کو چھوڑ دیتا ہے وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اور کہا گیا کہ یہ لوگ ظالم ہیں۔ وہ ظالم کیا ہے؟ ظلم کا عربی مفہوم کیا نکلتا ہے کہ شیء غضبہ فی غیر محلہ، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ ایک چیز کو اپنے اس کے جو اصل مقام ہے اس سے ہٹا دیا جائے تو یہ ظلم ہے۔ اور جب بھی فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے اندر کسی اور کو شریک کر دیں، اللہ تعالیٰ کے مقام کو گرا دیں اور ایسے لوگوں کو اللہ کے مقام کے قریب لانے کی کوشش کریں جن کا اس کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، یہ ظلم۔ اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ ہم شریک شروع کر دیں، شریک بنانا شروع کر دیں، یہ سب سے بڑا ظلم۔ حقیقت یہ ہے بھائیوں، اگر ہم ایسے معاشرے کے اندر جیتے ہیں جس معاشرے کے اندر ظلم ہے اور ظلم کو تبدیل کرنے کی ہمارے دل کے اندر کبھی تمنا پیدا نہیں ہوتی، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص ایسی حالت میں جیے کہ وہ زندگی کے اندر جو بھی معاملہ چل رہا ہے اس کے مطابق چلنا چاہے، اپنے آپ کو درست نہ کرنا چاہے، ظلم کو ختم نہ کرنا چاہے، تو وہ اس دھارے میں بہہ کر اپنے آپ کو غرق کیے دیتا ہے۔ جب بھی فرمایا فَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اے لوگوں جب تم لوگوں کے درمیان کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں آ جاؤ تو اللہ کے حکم کے مطابق عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، منصف ایسا ہو جو اپنے مظلوم ساتھی کا حق اس کے گھر تک پہنچائے۔ یہی وہ وصف ہے کہ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تمام کا یہ قول ہے، اگر ہم عدل کریں ہمارا ساتھ دو، اگر ہم عدل نہ کریں ہمارا ساتھ مت دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اصحاب ہیں، اللہ کے رسول کی جتنے بھی خلفائے راشدین ہیں، صحابہ ہیں، وہ عدول ہیں، انصاف کرنے والے ہیں، ظلم کرنے والے نہیں۔ وہ ظلم بھی کیسا کہ اگر خلیفہ وقت کو بھی اگر بلایا جائے، قاضی بلائے کسی معاملے کے اندر، تو وہ حاکم یہ نہ سمجھے، وہ امیر المومنین یہ نہ سمجھے، جیسے کہ نہ سمجھا لوگوں نے۔ یہ حضرت عمر نے بھی جانا کہ اگر مجھے بلوایا ہے قاضی نے تو میں اس کے سامنے ایک ملزم کی حیثیت سے پیش ہوتا ہوں، خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے پیش نہیں ہوتا۔ اور اگر قاضی یہ دیکھے کہ بندہ بڑا ہے، عزت والا ہے، وقار والا ہے، اقتدار والا ہے، طاقت والا ہے، روب اور تمتمے والا ہے، میں اس کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کر سکتا جو عام آدمی کے ساتھ کرتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ اس شخص نے وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔ انصاف ایسا ہو، آسان ہو، انصاف ایسا ہو جو ہوتا ہوا نظر آئے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارا ماحول ایسا بن گیا کہ ہم اس ظلم کے ساتھ جیتے ہیں اور ہمیں یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہمارے اوپر ظالم ظلم کیے جاتا ہے، ہم برابری سے تو سہتے چلے جاتے ہیں۔ یہ بھی زیادتی ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ کسی ظلم کو برداشت کرنا بھی ظلم ہے۔ یاد رکھو جو آپ کا حق آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو دو معروف معاشرے میں آپ کو حق دیا ہے، اگر وہ حق آپ کو نہیں ملتا اور آپ کو لینے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے آپ کے اوپر آپ اپنے اوپر خود ظلم کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بھائی جب تک ہم انصاف کریں گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر انصاف اس معنوں کے اندر شروع ہو جائے جس کا حق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے غیب کے خزانے اس قوم کے اوپر کھول دیتے ہیں، صرف ایک وجہ سے کہ آپ ظلم کو پسند نہیں کرتے، ظالم کو پسند نہیں کرتے، ظالم کی تائید نہیں کرتے۔
اور اس کے اندر کتنا عدل کیا ہے کہ برابری ہو، تمام انسانوں کے درمیان برابری ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو کہ وہ کم درجے کا بندہ ہے، وہ مزدور پیش آدمی ہے تو اس کی زیادتی کیے جاؤ، کوئی بڑے عہدے پہ فائز ہے تو اپنے عہدے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ظلم کرتا چلا جائے۔ عظیم بات ہے، عظیم بات ہے، یقین کیجئے بندہ جب سوچتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تربیت یافتہ لوگوں کے کیا وصف تھے، کیا ان کے اوصاف تھے، کیا ان کی صفات تھی، کیا ان کی زندگی کا طرز عمل تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں کہ دیکھو ایک عام آدمی کا گزارا کتنے پیسوں میں ہوتا ہے۔ بتلایا گیا کہ ایک عام آدمی کا مزدور کا اگر ہم حساب لگائیں تو کتنے پیسے اس کو مل جاتے ہیں، یعنی روزانہ اگر وہ محنت کرے اتنے پیسے اس کو میسر ہو جاتے ہیں۔ پھر کہا گیا کہ کیا یہ سمجھتے ہو کہ اتنے پیسوں کے اندر ایک آدمی کا گزر بسر ہو سکتا ہے؟ پر ہاں یقیناً ہو سکتا ہے۔ اب وہ کسی کہنے لگے تو آج کے بعد بیت المال کو میں یہ حکم دیتا ہوں کہ میرا وظیفہ اتنا ہی مقرر کیا جائے جتنا ایک عام مزدور کا وظیفہ ہوتا ہے۔ کہا امیر المومنین آپ کا گزارا اس میں کیسے ہوگا؟ آپ اتنے بڑے منصب کے فائز ہیں، ایک مزدور کے برابر آپ کا معاوضہ اگر دے دیا جائے تو آپ کا گزارا کیسے ہوگا؟ کہنے لگے جس طریقے سے مزدور کا گزارا ہوتا ہے میں بھی وہ گزارا کروں گا، اور اگر میرا گزارا نہ ہو سکا تو میں مزدور کے پیسے بھی بڑھوا دوں۔ یہ ہے وہ انصاف جو سب سے پہلے اپنے اوپر امپلیمنٹ کیا جائے، دیکھا جائے کہ میں وہ چاہوں گا جو اور دنیا چاہتے ہیں وہی میں بھی کروں۔ حضرت یہ وہ معاشرہ تھا جو اس قسم کے لوگ جب معاشرے کے اندر حاکم تھے تو وہ معاشرہ کیا تھا کہ ایک یہودی آئے، عیسائی آئے، وہ بھی مطمئن ہوتا تھا کہ میرے ساتھ ظلم ہونے کا نہیں ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو میرے اوپر حکمران ہیں، جس معاشرے کے اندر میں رہتا ہوں، وہ میرے دین کے اوپر نہیں ہیں، بلکہ میرا معاملہ اس سے معاندانہ ہے۔ میں ان سے نفرت کرتا ہوں، کہ دین سے نفرت کرتا ہوں، لیکن جہاں تک آ جائے انصاف کی بات، وہ کہتا ہے کہ مجھے امید ہے اور مجھے یقین ہے اس مسلم معاشرے کے اندر جو انہوں نے لوگ جو سسٹم مہیا کیا ہے، اس سسٹم کے اندر میرے ساتھ ظلم نہیں ہو سکتا۔ یہی ایک واقعہ پہلے سامنے آپ کے ساتھ چکا، لیکن آپ کو بتانے سے مقصود ہے کہ اسلام کے وہ سنہری اصول کیا تھے جن کی وجہ سے پوری دنیا کے لوگ کہتے تھے کہ اس جیسا معاشرہ قائم کرنا کسی انسان کی بس میں بات نہیں ہے۔ یہ محمد علیہ السلام کا وفد تھا، وہ قائم کر کے چلے گئے، ان کے پیش رو آنے والے اس کام کے اوپر پورا اس کے اوپر کام کر کے دنیا کے اندر سرخرو ہوئے، اللہ کے سامنے وہ کامیابی کا تاج اور سروں پر سجایا، وہ سرٹیفکیٹ حاصل کیا کہ رضی اللہ تعالی عنہم عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ایک معاملہ ہوتا ہے مدینہ کے اندر، کسی یہودی کا کسی مسلمان کے ساتھ تنازع ہے، اور وہ معاملہ پیش کرتا ہے، یہودی کہتا ہے میرے ساتھ تم ظلم کر رہے ہو، میں تمہارا ظلم نہیں ہونے دوں گا، میں قاضی کے پاس جاتا ہوں، تمہارے خلیفہ کے پاس جاتا ہوں، تو فلاں کے پاس جاتا ہوں۔ تو اس مسلمان نے یہ سمجھا کہ اس سے بہتر ہے کہ کسی اور کے پاس جائے، کیوں اللہ کے رسول کے پاس کیوں نہ چلا جائے؟ اللہ کے رسول جانتے ہیں کہ یہ بندہ یہودی ہے، یہودی دین کے سخت مخالف ہیں، تو یقیناً فیصلہ میرے حق میں ہوگا۔ اب خوش فہمی ہے اس بندے کو، اور یہ یاد رکھیے کہ اس بندہ کافر نہیں ہے، یہ بندہ مسلمان ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ نبوت کا خاصہ ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، اللہ کے رسول وہ تمام نبی وہ معصوم ہیں، ان سے غلطی کا صدور ممکن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہر شخص سے غلطی ہو سکتی ہے، غلط فہمی میں غلطی ہو سکتی ہے، جان بوجھ کے بھی ہو سکتا ہے وہ غلطی کر جائے، لیکن غلطی کا صدور ممکن ہے کیونکہ وہ نبی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی پابندی کر دی ہے، ذمہ لے لیا کہ کوئی نبی غلطی نہیں کر سکتا، میں اس کا ذمہ وار ہوں۔ اب یہ بندہ گیا اس کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس گیا، یا رسول اللہ میرا معاملہ ہے، دونوں کا معاملہ اللہ کے رسول نے سنا، اور سننے کے بعد فیصلہ یہ کیا کہ مسلمان تو میرا بھائی ہے، لیکن تو اس معاملے کے اندر تعدی کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، یہودی کا حق ہے تیرا حق نہیں ہے، فیصلہ یہودی کے حق میں کر۔ اب وہ مسلمان بڑا تل ملایا، جیسا بھی ہے دل کے اندر ہوا ہے، لیکن ایمان ہے اس کے اندر، لیکن غلطی ہو گئی اس سے۔ کچھ دنوں بعد کہنے لگا دیکھو ویسا کرتے ہیں، سوچا اسے دل کے اندر عمر کے پاس چلتے ہیں، عمر تو بہت اشداء فی امر اللہ عمر، اور کافروں سے شدید نفرت کرنے والا، عمر کے پاس چل کے ان سے فیصلہ کر رہا تھا۔
پھر مقدمہ پیش ہوا عمر کے، لیکن مقدمہ پیش ہونے سے پہلے اس شخص نے یہ کہا، یہودی نے کہا، عمر ایک بات یاد رکھ لو، جو مقدمہ تمہارے سامنے پیش کیا گیا ہے اس مقدمے کا فیصلہ اس سے پہلے تمہارے رسول کر چکے۔ عمر کا یہ سننا تھا کہ عمر کا رنگ تبدیل ہو گیا، چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، وہ گھر گیا، واپس آ کے تلوار لے کے آیا، اس بندے مسلمان کی گردن اتارا اور کہا جو اللہ کے رسول کے فیصلے کے اوپر خوش نہیں ہے، راضی نہیں ہے، اس کا انجام یہی ہے کسی گردن کو اتار دیا جائے، اس کی قتل کر دیا۔ یہ ہے انصاف، لیکن انصاف کے تقاضے کون پورے کرے گا؟ جس کے ہاتھ کے اندر طاقت ہے، جس کے اندر پاور ہے۔ جب تک وہ نہیں کرتا انصاف ہونا ممکن نہیں ہے۔ غریب آدمی انصاف کے لیے تڑپتا رہتا ہے، پیچھے جاتا ہے، مظلوم ہے، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، اس کے پاور نہیں ہے، اس کے پاس وکیل کے پیسے نہیں ہیں، ساری زندگی تڑپتا رہے گا، انصاف اس کو کبھی نہیں ملتا۔ جب یہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس قوم کے اندر باحیثیت لوگوں کو انصاف مہیا کر دیا جائے اور جو لوگ اس حیثیت کے نہیں ہیں ان کے ساتھ ظلم روا رکھا جائے، ایسی قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی۔ اور یہ معاملہ ایک کا نہیں ہے، ہمارے پوری دنیا کے عمر کے مسلمان کا حال یہی ہے کہ جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ جو چیز چاہے کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی اس کو درگزر کر دو، اس کو پوچھنے والا نہیں، اس کو پوچھنے والا نہیں کہ تم کیا کرتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے، تم کیوں ایسا کرتے ہو، کیونکہ خوف اللہ کا نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے سب سے بڑا عدل وہ آخرت کا عدل ہے، وہ قیامت کا عدل ہے، جس عدل سے کوئی بندہ باہر نہیں آ سکتا۔ میں مثالیں دیا کرتا ہوں تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے کہ دنیا کے اندر آپ عدل کیا کریں گے، عدل کا کیا انصاف ہے؟ جو ظاہری آپ کے پاس واقع شمار کیا جاتا ہے، کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، وہ ظاہری طور پر شواہد پیش کرے گا، گواہ پیش کرے گا، وہ سننے کے بعد قاضی کہے گا کہ تمہارے سے ظلم ہوا ہے یا نہیں ہوا، وہ فیصلہ کر دے گا کسی کے حق میں کسی کے مخالف۔ لیکن اس دنیا کے اندر انصاف 100% کرنا ممکن نہیں۔ اگر کوئی چاہے کہ میں دنیا کے اندر انصاف پورا حاصل کر لوں، یا کوئی حاکم چاہے، کوئی قاضی چاہے، کوئی جج چاہے کہ میں انصاف 100% کر دوں، اس خلوص نیت سے سچے دل سے انصاف کرنا چاہوں، نہیں کر سکتا، ممکن نہیں۔ پابندی کس کی ہے؟ جو وسائل آپ کے پاس موجود ہیں، جو ذرائع آپ کے پاس موجود ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے، قرآن اور حدیث کے فیصلوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ فیصلہ کر دو، اس کے اوپر اللہ بھی کو توکل کر دو۔ اور پھر کہا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو لوگ اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں وہ اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ تو میں نے کہا کہ آخرت کے علاوہ کبھی حق میں اندر پورا فیصلہ ہو نہیں سکتا، عدل ہو نہیں سکتا دنیا کے اندر۔ مثال دی جا سکتی ہے، ایک بندہ باہر نکلتا ہے، گھر سے باہر نکلا ہے، اس نے 4 بندوں کو قتل کر دیا۔ اب آپ کا قانون کیا کہتا ہے؟ شواہد پیش ہو گئے، وہ مجرم ثابت ہو گیا، اس کو قتل کر دیا۔ لیکن یہ قتل کیا ہے؟ کیا یہ انصاف کا تقاضا پورا ہو؟ جس بندے نے 4 بندوں کو قتل کیا ہے، آپ کو اس ایک کی جان لے لیں، یہ عدالت ہوئی، فیصلہ ہوا؟ نہیں ہوا فیصلہ۔ یہ تو ایک بندے کا حق ادا ہوا، 4 بندے 3 بندے تو بھی باقی ہیں جن کے سے قتل کی۔ لہذا دنیا کے اندر انصاف 100% ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ سسٹم رکھا ہے کہ قیامت والا دن آئے گا جس کے اوپر کرسی کی عدالت کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ برجمان ہوگا، اور وہ وہاں پہ 100% صحیح فیصلہ کرے گا، اور وہاں پہ عدل کے تمام تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ اگر کسی نے قتل کیا ہے، ظلم کیا ہے، جب تک وہ ظلم کا ازالہ نہ ہو جائے، قتل کا حساب برابر نہ ہو جائے، کچھ سزا ملتی رہے گی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک بندہ میں نے دیکھا، جب میں شب معراج کے اوپر عرش پہ گیا، جنت دوزخ کا مشاہدہ کیا، میں نے دیکھا ایک بندہ ہے، اس کے سر کے اوپر لوہے کا گرز مارا جاتا ہے، اس کا سر پاس ہو جاتا ہے، نیست و نابود ہو جاتا ہے، چیتڑے بن جاتے ہیں اس کے۔ تھوڑی دیر میں پھر اس کا سر صحیح ہوتا ہے، پھر اس کو بڑھتی ہے، اور یہ سلسلہ جاری۔ یہ کیا ہے؟ اس شخص نے ظلم کیا، دنیا کے اندر اس کو حساب اس کا نہیں دیا جا سکا، اور ظلم کے نتیجے کے اندر کو سزا دی جاتی رہی۔ جب تک وہ سزا پوری نہ کر لے، یہ حساب اس کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ یہ ہے اصل میں عدل، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ بھائیو، ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھتے ہیں، مثالیں ہمارے سامنے ہیں، کسی کو وہ جھوٹ کا مقدمہ بنا دیا جاتا ہے، قتل کا مقدمہ بنا دیا جاتا ہے، شواہد اس کے پاس نہیں ہوتے، پیسے نہیں ہوتے، اس کے پاس دوسرے بندے کے پاس وکیل ہوتا ہے، بڑا تگڑا وکیل ہے جو چرب زبانی کے اندر بہت آگے ہے،
وہ اسے فیصلہ ظلم کا فیصلہ کروا لیتا ہے، لیکن یہ فیصلہ ظلم کا دنیا کے اندر تو ہو گیا، لیکن قیامت والے دن یہ ظلم کا ازالہ اس شخص کو بھی دینا پڑے گا جس نے یہ غلط فیصلے کرنے کے اندر معاون بنا ہو۔ یہی حقیقت ہے کہ ہم سمجھتے نہیں ہوں۔ یہ سب سے بڑا اور ایک اور بات جان لیجیے، میں نے کہا نا کہ اب ہم باتیں اوروں پہ تو کرتے ہیں ایک دم سے، فلاں نے ظلم کیا، فلاں حاکم نے ظلم کیا، فلاں عدالت نے ظلم کیا، اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ ہم کتنے ظالم ہیں۔ اور یہ ظلم کا سب سے بڑا جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم خود ظالم ہیں اپنے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عقل دی، شعور دیا، جسم دیا، دنیا کی تمام سہولتیں ہمیں دی، اور سب سے بڑی سہولت اللہ تعالیٰ نے توانا جسم دیا، ہمیں عقل و شعور دی، آنکھیں دی، ہاتھ پاؤں کو چلنے کا سب معاملہ کیا۔ اب ان کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو کرنے کا حکم دیا ہے، اگر ایسا کوئی نہیں کرتا تو یہ ظالم ہے، یہ بندہ ظالم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم دے کے ہمارے سپرد کر دیا کہ اس کو میرے رسول کے مطابق تم چلاؤ گے۔ تمہیں پیٹ دیا ہے، اس پیٹ کو بھرنا لازم ہے، لیکن کیسے بھرو گے؟ جیسے میرے اصول ہیں ان کے مطابق بھرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری آنکھیں دی ہیں، دیکھنے کے لیے دی ہیں، لیکن تم کیا دیکھو گے؟ جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ گے۔ جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کے مطابق آنکھوں کو استعمال کرو۔ زبان دی ہے، بڑی چرب زبانی ہے تمہاری زبان کے اندر، اس زبان سے تم ظلم بھی کرتے ہو، اس ظلم سے تم کسی زبان سے کسی مظلوم کی داد رسی بھی کر سکتے ہو، کسی کا دو میٹھے بول بول کے اس کا دل بھی جیت سکتے ہو، اس کو خوش بھی کر سکتے ہو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا، اس زبان کو غلط استعمال کیا، اپنے منہ سے فاش کلمات نکالنے میں کوئی تردد تم نے محسوس نہ کیا، تو تم ظالم ہو۔ ہاتھ تمہیں دیے، پیر تمہیں دیے، ان ہاتھوں سے اگر تم نے کوئی غلط کام کرتے ہو، ان ہاتھوں کا غلط استعمال کرتے ہو، ظالم ہو تم کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایمان کے اندر خیانت کی۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم اوپر کی بات کر دیں اور اپنے آپ کو بھول جائیں، اور جب تک ہم اپنے آپ کو درست نہیں کرتے، اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں کہ ہم معاشرے کو تبدیل کر لیں۔ جب تک آپ یونٹ کو تبدیل نہیں کر سکتے، اس وقت آپ پوری اجتماعیت کو تبدیل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور یہی کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں کیا۔ ایک ایک فرد کے اوپر تربیت کی، محنت کی، توجہ دی، اس کو ایمان اس کے دل کے اندر گاڑنے کی کوشش کی کہ یاد رکھو اس ایمان کے بلبوتے کے اوپر تم دنیا کے اندر بہتری حاصل کر سکتے ہو۔ اگر ایمان کی غیر موجودگی میں تم کام کرو گے، دنیا کے اندر ظلم تمہارے ساتھ چلے گا اور تمہیں توبہ و برباد کر دے گا۔ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اپنے جسم سے۔ آگے بڑھاؤ اپنے گھر سے، آگے بڑھاؤ اپنے محلے سے، آگے بڑھاؤ اپنے محلے سے، شہر سے، بڑھاتے چلے جاؤ۔ پھر وہ وقت آئے گا کہ آپ کو حکومت کا معاملہ چلے گا۔ حکومت کی سطح کے اوپر انصاف ہونا چاہیے، لیکن انصاف وہ طلب کرے جو خود ظالم نہ ہو۔ اگر خود ظالم ہے اور دوسروں تمنا رکھے کہ انصاف کر دو، اس کا مطلب ہے کہ تمہیں حقیقت کو سمجھا نہیں، تم حقیقت کو جاننے کی کوشش تم نے نہیں کی۔ حقیقت یہ بھائیو، جب تک ہم ظلم سے باز نہیں آتے، یہ ظلم کا نظام ہمارے اوپر سے ختم نہیں ہوتا۔ اور ظلم سے باز آنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کے لیے ہم وقت ہمیں تیار ہو جاؤ۔ تمہاری زبان سے لوگ محفوظ ہو، تمہاری آنکھوں سے لوگ محفوظ ہو، تمہاری ہاتھوں سے لوگ محفوظ ہو۔ کسی کو خطرہ نہ ہو کہ یہ بندہ مجھے نقصان پہنچائے گا، کیونکہ یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے احکامات کو ماننے والا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول کا متبع ہے، اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والا ہے۔ دنیا کے اندر سب سے بڑے عادل ہے دنیا کے اندر وہ اللہ کے رسول، جنہوں نے اپنی پوری زندگی ایسے گزاری کہ کوئی شخص ان کے سامنے غلط بات نہ کہہ سکا، کر نہ سکا۔ اللہ کے رسول نے فوراً سرزنش کی اور ایسا نظام قائم کیا کہ جو ظلم کے لے کے آگے بڑھے اس کو ایسی سزائیں دی کہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کیا سزا دی آپ کو پتا ہے؟ اللہ کے رسول نے جس کو گروہ بھیجا تھا، کچھ لوگ مسلمان ہوئے، ان کے ساتھ اللہ کے رسول نے اپنے ایک ایلچی بھیجا کہ جاؤ ان کی تربیت کرو۔ وہ لے کے چلے گئے، راستے میں پتہ کیا ہوا کہ ان لوگوں نے جو مسلمان ہونے کے دعویٰ دار تھے وہ غلط تھے، انہوں نے ان کا اونٹ بھی چھین لیا، اس بندے کو قتل بھی کر دیا۔ بلوایا واپس، اور کس نے بلوایا؟ جو دنیا کے اندر رحمت للعالمین کے نام سے مشہور ہیں، دنیا کے اندر ان سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں۔ بلوایا، جرم ثابت ہوا، اور کیا ان کو سزا کیا دی گئی کہ آنکھوں کے اندر گلم کر کے سرائیاں لگا دی، پھر سب کو قتل کر دیا۔ یہ ہے انصاف۔ جو ظلم کرتا ہے اور جب وہ انصاف کرے گا تو پھر انصاف کرنے کے معاملے کے اندر وہ کسی کے ملامت سے نہیں ڈرے گا،
حقیقی طور پہ ایسا انصاف کرنا لازم ہے شخص کے اوپر جو زیادتی کرے، زیادتی کے بعد اس بات کے اوپر پشیمان بھی نہ ہو، اس کو وہ سزا دی جائے جو دنیا کے اندر نشان عبرت بنا دیا جائے۔ اور یاد رکھو ہمارے حدود کا معاملہ، سزا کا اور تمام کا معاملہ صرف یہی، ایسا معاشرہ قائم کر دیا جائے اگر ایک بندہ کو جرم کرے، جرم ثابت ہو جائے، صحیح طریقے سے ظالم وہ ثابت ہو جائے وہ ظالم ہے، اس کو ایسی سزا دی جائے کہ ایک بندے کو سزا ملے، 1000 لوگوں کو عبرت ملے۔ آپ کو معلوم ہے زنا کی سزا کیا ہے؟ رجم۔ شادی شدہ مرد عورت کے لیے اگر گناہ کر جائیں، یہ اس سرزگی میں اس گندگی میں مبتلا ہو جائے، گناہ ہو جائے، کیا کیا جائے؟ زمین کے اندر گاڑ کے پتھروں سے مار دیا جائے۔ جس کو ایک مرتبہ ایسا ہوگا نا تو دیکھنے والے سوچیں گے بھی نہیں کبھی زنا کرنے کا۔ یہ ہے وصل کے اسلام کا عادلانہ نظام۔ اسلام جو ہے انسانیت کا دشمن نہیں ہے، لیکن وہ انسانیت کے اندر جو لوگ برے ہیں ان کو ایسی سزا دینا چاہتا ہے کہ کوئی بندہ اس کو دیکھ کے کبھی سزا کی گناہ کی طرف آنے کی ضرورت بھی نہ کر سکے، سوچ بھی نہ سکے۔ وہ یہی بات ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے کے اندر دیکھ لیجیے کتنے لوگوں کو رجم ہوا، کتنے لوگوں کے ہاتھ کٹے۔ وہ تو دور سنہری دور ہے۔ خلفائے راشدین کا تو دیکھ لو کتنے لوگوں کے ہاتھ کٹے، کتنے کو ظلم ہوا، کتنے کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ ان کو رجم کر دیا گیا۔ گنے میں چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اور وہ معاشرہ کیسا معاشرہ تھا؟ انتہائی بدترین معاشرہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے، جو ظلم کی انتہا کو پہنچاؤ، جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے ہوں، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل و غارت کا بازار گرم کرے اور سالوں تک قتل و غارت ہوتی ہے، وہ معاشرہ تھا۔ لیکن اللہ کے رسول نے ایسی تربیت کی ان کی کہ دل کے اندر اتنا خوف پیدا ہوا کہ کوئی بندہ ظلم کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور دو ہی چیزیں ان کو انسان کو درست کرنے والی ہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اور دوسرا دنیا کے اندر اس جرم کے بدلے میں سزا کا خوف پیدا ہو جائے۔ یہ دونوں چیزیں جب شامل چلتی ہیں تو انسان درست ہو جاتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے، کمزور ہے، وہ نہیں مانتا، زیادتی کرتا ہے۔ جب پتہ ہے کہ مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی سرزنش کرنے والا نہیں ہے، کوئی میرا محاکمہ کرنے والا نہیں ہے، پھر وہ بڑھ جاتا ہے، آگے بڑھ کے زیادتی کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا ہے تو میں کیا کروں۔ لیکن یاد رکھو، جن لوگوں کے دل کے اندر یہ ایمان ہے کہ انہوں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جواب دہی کا معاملہ ہونا ہے ان کے ساتھ، وہ کبھی ظلم نہیں کرتے، کبھی ظلم کی بارے میں سوچتے بھی نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ظالموں سے اللہ ہمیں بچا لے، ہمارے معاشرے کے اندر جتنے مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ ان کی داد رسی کے لیے کوئی سبیل پیدا کرے، ہمیں ظلم کرنے سے بچائے، اور ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوں جو ظلم سے نفرت کرتے ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔